الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا خاتم النبيين. سامعین محترم، 21 رمضان مبارک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس صحابی کی شان بیان کی گئی ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 300 آیات ان کی شان میں نازل فرمائی اللہ نے. اسی طرح سب سے زیادہ جو روایات ہیں احادیث کے حوالے سے بھی تو وہ صرف ایک ہی صحابی رسول ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین محترم، آیت تطہیر دیکھتے ہیں ہم لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے حضور نے دعا فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا. تو ہم پاک کرنے والے میں کون کون شامل ہیں؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن امام حسین پاک اور سیدہ بی بی حضرت امام حسن اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. اسی طرح اگر ہم لوگ آیت مودت میں دیکھتے ہیں کہ شدت سے محبت کرنی ہے، بہت زیادہ محبت کرنی ہے، تو مولا علی کائنات وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ تم لوگوں نے جب میرے اصحاب میں سے میری آل میں سے جس سے محبت کرنی ہے اور زیادہ اور شدت سے محبت کرنی ہے تو وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ کے بارے میں لوگوں کے 2 طرح کے معاملات ہوں گے. ایک وہ کہ جو آپ کو حد سے زیادہ آپ کی تعظیم کریں گے، یہاں تک کہ جیسے دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا مان لیا تو حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حد سے بھی نیچے چلے جائیں گے اور بالکل ہی تعظیم تو بالکل ہی ختم کر دیں گے، کوئی تعظیم کوئی عزت کچھ نہیں کریں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. تو آج ہمیں اس معاشرے میں ایسے ہی لوگ ملتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی ان کی شان کو نہیں مانتے، مطلب بس علی کہہ دیتے ہیں، حضرت علی نا کرم اللہ وجہ ساتھ لگاتے ہیں، ایون کہ مولا کا لفظ بھی ساتھ نہیں لگاتے. مولا کا لفظ صرف جو اہل تشیع ہیں ان کا نہیں ہے، یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے من کنت مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں. مولا کا مطلب جو ہے وہ مددگار بھی لیا جاتا ہے، مولا کا مطلب دوست بھی لیا جاتا ہے، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا، کسی کو بہت چاہنے والا، کسی سے بہت محبت کرنے والا. تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق میری آنکھیں ہیں کہ میں ان کے ذریعے دیکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کان ہیں. اور مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرا نفس ہے. جب فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، جب وہ یہودیوں نے کہا کہ جناب ہم وہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریقین اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بد دعا دیتے ہیں. تو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، ان کے پیچھے سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے نفسوں کو ساتھ لے کر، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے نا. تو عورتوں کی کس نے کی؟
حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی جو نمائندگی کی، اور نفوس کی، نفوس مطلب جان کی، کون ہے؟ مولا علی شیر خدا نے نمائندگی کی. تو ان کو انفسکم، ان کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا کہ وہ میری جان ہے. سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، بچیوں کے پاس، خواتین کے بعد جو بوڑھے مرد ہیں ان کے بعد بچوں کے پاس. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو سپاہی ہوں، جنگ لڑنے والا ہوں، تو آپ مجھے بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے. بس یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس لیے تمہیں نبوت تو نہیں اللہ نے دی، باقی سارے مقام اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں. سبحان اللہ. تو ذرا اونچا بول دیں. مولا علی وہ ہستی ہیں جن کو سارے مقام جو ولایت کے مقام ہو سکتے ہیں وہ سب آپ کو اللہ نے عطا کر دیے ہیں، صرف نبوت جو ہے وہ آپ کو عطا نہیں کی. یہاں سے دیکھ لینا کہ حضور کی حدیث مبارکہ کتنی بڑی ہے. یہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے نا، کتنی بڑی، کہ جناب میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں لیکن تمہارا مقام میرے ساتھ ایسے ہی ہے، مقام ایسے ہی ہے. اور پھر دیکھیں دنیا والوں نے دیکھا بھی ایسے ہی کہ مولا علی شیر خدا کی پھر تمام صحابہ آپ کی عزت کیا کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، تو میں تو اس لیے آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ عبادت کر رہا ہوں نا. عبادت کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں. نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، درود پڑھتے ہیں آپ، اسی طرح روزے رکھتے ہیں. تو فرمایا میں مولا علی کو دیکھ رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں مولا علی کو دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب آپس میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو مولا علی کا ذکر کرتے تھے. مولا علی کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ جب انہوں نے کسی کو دیکھنا ہوتا تھا کہ ہمارے میں منافق کون بیٹھا ہوا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اندر سے اس کو ہر چیز مسلمانوں کی، اسلام کی بری لگ رہی ہوتی ہے، اوپر سے وہ چاہے نماز پڑھ رہا ہو چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس کو کافروں سے بھی زیادہ بدتر اور برا کہا گیا. مطلب نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن اب دین کے حوالے سے کوئی کام کرنے کی بات آئے گی اور نہیں جی نہیں دین اتنا سخت نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا. جہاد کی باری آئے گی پیچھے ہٹ جائیں گے. دینے کی باری آئے گی، دین کے حوالے سے کوئی کام کرنے کی باری آئے گی تو پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن دیکھیں تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ مولا علی کا ذکر کرتے تھے. مولا علی بہترین جنگجو بھی تھے، بہترین جہاد کرنے والے. غزوہ بدر میں کون سب سے آگے؟ مولا علی شیر خدا. غزوہ احد میں دیکھ لیں، غزوہ خندق میں دیکھ لیں کہ بڑے بڑے بہادر آئے، بڑے بڑے جیندار لوگ آئے، لیکن حیدر کرار کی ذوالفقار کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا. بڑے بڑے لوگ آئے نا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں خود سرکار تلوار عطا فرما رہے ہیں اپنی ذوالفقار. کتنی بڑی بات ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک ہی وار میں ختم کر دینے والے کون ہیں؟ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی بڑی ہستی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نکاح دیکھیں خود آسمانوں میں ہو رہا ہے، جن کا نکاح آسمانوں میں ہو رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے سیدہ کائنات کے لیے، لیکن حضور نے کسی کو قبول نہیں فرمایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، دیکھیں کتنا پیار ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں نفرتیں بیان کرتے ہیں. اتنا پیار ان صحابہ میں آپس میں. دیکھیں دوست کیسے ہوتے ہیں. دونوں دوست جا گئے، حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پاس کام کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اے علی اتنے لوگوں نے پیغام بھیجے ہیں، سرکار نے قبول نہیں فرمایا، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. آپ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کیا آپ کو پتہ ہے میں تو ایک لڑنے والا بندہ ہوں، ایک سپاہی بندہ ہوں، فوجی بندہ ہوں، اور میں محنت مزدوری کرتا ہوں، تو میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں ان کو گھر میں کوئی ٹھہرا سکوں، کچھ کر سکوں. تو انہوں نے فرمایا آپ جا کر بات تو کریں نا سرکار سے. پھر انہیں بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ آپ سید الانبیاء سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے.
کیسے ان سے بیٹی کا رشتہ مانگنا آپ نے. اندازہ کریں دوست کیسے ہیں, خود بھیج رہے ہیں کہ آپ جائیں. اب مولا علی شیر خدا جب تشریف لے کر گئے تو خاموشی سے جا کے بیٹھ گئے. اے علی خیریت سے آئے ہو؟ سرکار نے پوچھا. اب شرما بھی رہے ہیں, جھجک بھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کیسی بات کروں. جی حضور خیریت سے آیا ہوں. فرمایا کوئی بات تو ہوگی. فرمایا حضور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اب شرم بھی تھی, حیا, ایک جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر شرم و حیا تو ہوتی ہے نا. جب دیکھیے کیسی نکاح کی بات کیسے ہو رہی ہے, تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کے علم کو جاننے والے ہیں, تو سرکار نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کے رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو نا, تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو. جی حضور مجھے ابو بکر اور عمر نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے حضور سے اس طرح عرض کریں جا کے. ابھی کتنی بڑی بات ہے کہ رشتہ مانگا جا رہا ہے, اور کس سے مانگا جا رہا ہے؟ سید الانبیاء سے. تو سرکار بھی آگے سے مسکرائے, تو جبرائیل بھی تشریف نہیں کرائے نا. عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کا رشتہ تو آسمان پہ اللہ نے خود ہی کر دیا. سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں ہے. یہ آسمان پہ رشتہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. جب آسمانوں پہ رشتہ عام بندوں کے نہیں ہوتے ہیں. بڑی پیارا سا جملہ بھی ایک عالم سے میں نے سنا, بڑی محبت والی بات ہے نا, کہ دیکھیں لڑکا جو ہے وہ اللہ کے گھر کا ہے, اور لڑکی کون سی ہے؟ رسول کے گھر کی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے گھر کا لڑکا کہ مسجد میں, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ مسجد میں ہی, اللہ کے گھر میں ہی پیدائش ہو رہی ہے, اور شہادت بھی کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں. دیکھیں یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے. دیکھیں کہ جنہوں نے ساری عمر مسجد میں گزاری, دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری, اور آج دیکھیں کچھ ایسے بھی طبقے ہیں جو نشے کرتے ہیں اور علی علی کے نام کے ورد کر رہے ہیں, علی 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 کا نام ورد کر رہے ہیں. اور مولا علی وہ ہستی ہیں جو فرماتے ہیں کہ کوئی شراب اگر پانی میں گر جائے, اور وہ پانی کسی ایسی جگہ کو سراب کرے جہاں پہ گھاس اگائیں, اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لیں, تو میں اس گھوڑے پر بھی سواری کرنا حرام سمجھتا ہوں. مطلب مولا علی نشے والی چیزوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں. اور آج عجیب سی بات ہے کہ لوگ ان کا نام لے کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں, سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں, چرس بھنگ پی رہے ہوتے ہیں, کلندری کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. کلندری یہ نہیں نشہ کر کے نعرے لگانا, کلندری تو یہ ہے کہ سب کچھ اپنے رب کی راہ میں لٹا دینا, سب کچھ اپنے رب کی راہ میں لٹا دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کے گئے نا, تو وہاں پہ ایک محل تھا, اس محل میں ایک صندوق, اور بڑا پیارا اس میں جبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا یہ جبہ میں لے لوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ تو کوئی چیز لیتے ہی نہیں ہیں, آپ تو جو چیز لیتے ہیں وہ آگے بانٹ دیتے ہیں, تو یہ بھی آپ نے کسی کو بانٹ دینا ہے, لیکن یا آپ اس کو دیجیے گا جس کو رب کی پہچان ہوئی ہو, جس کو رب کی پہچان ہو, یا آپ نے صرف اسی کو دینا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین پر جب لے کر آئے نا کرتا, تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر آپ کو کرتا مل جائے تو آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ساری دنیا میں صداقت کو عام کروں گا, سچائی کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, آپ نے فرمایا دونوں انصاف کو عام کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, آپ نے کہا میں لوگوں کو میں بانٹوں گا. وہ غنی تھے نا, حیا والے تھے, حیا کا کلچر عام کروں گا. جب مولا علی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں لوگوں کے راز رکھوں گا, میں لوگوں کے راز چھپاؤں گا, رکھوں گا. ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی بات سنتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے, تو دیکھیں اپنا جو ہمارا رب ہے وہ بھی تو ہمارے راز رکھتا ہے نا. ہماری باتیں, ہمارے گناہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کھل کے آتے. اگر سوچے ذرا کھل کے آ جائے تو ہمارا کیا حال ہو. تو مولا علی شیر خدا کو فرمایا کہ ہاں اے علی تم اپنے رب کو پہچان گے. تو پھر آپ نے وہ کرتا جو آسمان سے آیا تھا وہ مولا علی کو پیش کر دیا. سامعین محترم, مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن کو قتل کرنے سے پہلے ہی میرے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کتنے سال پہلے فرما دیا تھا کہ اے علی جو تمہیں قتل کرے گا نا, جو تمہیں شہید کرے گا, وہ تمہارے سر پر باقاعدہ جگہ بھی بتائی یہاں تلوار مارے گا, اور اس خون سے تمہاری داڑھی جو تھی نا وہ بھی رنگین ہو جائے گی. اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بتایا, اور وہ مسلمان بھی ہوگا, کتنی بڑی بات ہے, اور منافق ہوگا وہ. اور وہ کون تھا؟ جو خود حضرت مولا علی شیر خدا سے پڑھتا بھی تھا, ان کا اسٹوڈنٹ بھی تھا, اور آپ اس کی کیا اسے کہتے ہیں نان نفقے کا بندوبست بھی کرتے تھے, مطلب اس کے روزگار کا بندوبست بھی کرتے تھے.
اور دیکھیں سب اس نے ایک لالچ میں آ کے کس طرح ابن ملجم جو تھا اس نے جب آپ نماز پڑھنے لگے کون سی فجر کی نماز ادا کرنے لگے سنتیں ہم پڑھ رہے تھے تو اس نے اس ٹائم آپ کے اوپر وار کیا. تو مطلب آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ تشریف لا رہے تھے تو بار بار اس رات آپ نا آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ آج میں یہی رات ہے میری شہادت کی رات آج. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے مار دی نا تلوار آپ کے اور آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے زبان پہ کلمات کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سچ ثابت ہو گئے, میرے آقا سچے ہیں, میرے آقا نے جو فرمایا وہ بالکل حق ہے, سچ ہے, جیسے آقا نے فرمایا تھا ویسے ہی مجھے میرے اوپر وار کیا گیا اور ویسے میری داڑھی جو ہے وہ آج خون سے میرے خون سے رنگین ہو گئی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 سال حکمرانی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی اور وہ جو 30 سال جو ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت پر ان کا اختتام ہوتا ہے. 5.5 سال رہی, اس میں 6 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اسی میں شامل ہوتی ہے. تو دیکھیں اس کے بعد پھر اسلام میں بادشاہت کا نظام جو ہے وہ شروع ہو گیا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب آپ نے کسی شہر میں داخل ہونا تو ہر شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, علم کے شہر میں, دانائی کے شہر میں جانا چاہتے ہیں, فہم و فراست کے شہر میں جانا چاہتے ہیں, حکمت کے شہر میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ایک دروازہ ہے اور وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب کہ میں علم کا شہر ہوں. معلوم ہوا کہ اگر میں نے قرآن کو سمجھنا ہے تو مجھے مولا علی کے دروازے سے جانا ہوگا. اگر مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہے, آپ اندازہ کریں کتنے زیادہ صحابہ کرام تھے, تقریباً کوئی 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے. ان میں سے کوئی 11 صحابہ کرام وہ تھے جن کو مفتی کہا جاتا تھا. مفتی کون ہوتا ہے؟ عالم سے بڑا درجہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی اسلامک حوالے سے فتویٰ لینا ہوتا ہے تو آپ اس سے لیتے ہیں. کوئی بہترین مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ مشکل سے مشکل مسئلہ وہ آپ کو بتاتا ہے. تو وہ 11 صحابہ کرام ایسے تھے تمام صحابہ میں سے جن کے پاس سب کسی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو ان کے پاس چلے جاتے تھے. اب وہ جو 11 صحابہ تھے جو مفتی تھے اور جید تھے, ان کو کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو وہ کہاں جاتے تھے؟ تو وہ مولا علی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. اندازہ کریں سبحان اللہ تو کہہ دیا کریں کبھی. تو مولا علی پاک شیر خدا باب العلم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے سب سے کہا جاتا ہے کہ ضرور دیکھیں قرآن پڑھا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا جو روزمرہ کا معمول بنائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا اس پر عمل کرنے کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, ان کا نام لینا بھی عبادت ہے. تو اس لیے آج ہم نے جو مولا علی پاک کا ذکر کیا, یہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, مطلب گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے نا تو پھر بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں, پھر پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں, پھر بے علمی بھی دور ہو جاتی ہے, لا علمی جہالت بھی دور ہو جاتی ہے, تو اس کی جگہ پھر علم لے لیتا ہے, شفا لے لیتی ہے. صحیح ہے نا؟ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو, مجھے آپ کو, ہم سب کو اپنوں کی سنگت, اپنے ولیوں کی سنگت نسبت عطا فرمائے, ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیض روحانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.